معاف کیجیے تھوڑی تاخیر ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ جیسے کہ میں نے کل گزارش کی تھی، آج جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس ساری صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے اور وے فارورڈ تلاش کرنے کے لیے، اس کا آج پہلا اجلاس یا پہلی نشست تھی۔ اس میں میں عرض کرتا چلوں کہ خاصی لمبی نشست ہوئی، گفتگو ہوئی اور حضرات نے اپنا انپٹ دیا۔ اس کمیٹی کی جو آج خصوصیت ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی میں پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کی نمائندگی ہے اور سب کا انپٹ اس میں آیا ہے۔ اس کمیٹی کو براڈ بیس کرنے کے لیے اور کشمیر ایشو پر جو ہمارا قومی اتفاق رائے رہا ہے تاریخی طور پر بھی، اور پلوامہ پہ جب جارحیت کی گئی پاکستان کے خلاف اور جو ایک متفقہ ایک طور پر اس کو کنڈیم کیا گیا پوری پارلیمنٹ کی طرف سے، اب پارلیمنٹ نے جو جوائنٹ اجلاس میں جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا گیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج اس کمیٹی میں اپوزیشن کو نمائندگی بھی دی، اور آپ کو یہ جان کر اطمینان ہونا چاہیے کہ آج اپوزیشن کی اہم جماعتوں کی نمائندگی بھی تھی اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو یکسوئی اور یکجہتی کا پیغام ہم نے مظفر آباد میں دیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے اجلاس میں، جو یکجہتی کا پیغام پارلیمنٹ نے دیا تھا، آج بھی ایک یکجہتی کا پیغام گیا ہے اور اس میں سب کا انپٹ سامنے آیا ہے۔ پہلا جو اس میں آج ہم نے نشست میں پہلے تو ہم نے اسیس کیا ہے کہ کل جو اجلاس ہوا جو کہ ایک تاریخی اجلاس تھا سیکورٹی کونسل کا، ایک غیر معمولی نوعیت کا اجلاس تھا، کیونکہ 5 دہائیوں کے بعد یہ نوبت آئی ہے کہ کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو سب سے بڑے فورم پر اٹھایا گیا، جو فورم اس کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے، جہاں 11 قراردادیں ہیں، اس فورم نے ان قراردادوں کی اہمیت کی تجدید کی، یو این چارٹر کی اہمیت کا ذکر ہوا اور سیکریٹری جنرل کے بیان کا وہاں تذکرہ ہوا، اور یہ بڑی حوصلہ افزا نشست ہوئی، اور اس کے جو نتائج ہیں ہندوستان کی بھرپور مخالفت کے باوجود الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے جو مشاورت کی وہ یہ تھا کہ کل ہم نے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا ہے اور چونک گیا ہندوستان کہ یہ کیا ہوا، اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو ہمیں ہر محاذ پہ لڑنی ہے، اور یہ ایک پروسیس ہے، ایک ایونٹ نہیں ہے۔ یقیناً کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا لیکن یہ پروسیس ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ آج ہم نے انپٹ لیا اس کمیٹی سے، جو پرائم منسٹر صاحب کا جو اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا کہ مشاورت کیجیے اور ایک پلان آف ایکشن مرتب کیجیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
हमारी सफारती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी लीगल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज अगर आते हैं, यकीनन आएंगे, जो आ रहे हैं, उनको हमने किस तरह उजागर करना है। और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने, मैं ये एतराफ़ करना चाहूँगा, और मैंने कल भी उसका तज़किरा किया, ने बड़े अरसे बाद खुलकर आपका साथ दिया है, आपके मौक़िफ़ का साथ दिया है, हक और सच का साथ दिया है। तो हमारी उनसे इंगेजमेंट और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस पर साहिबान ने हमारी खातून एडवाइज़र साहिबा भी तशरीफ़ फरमा थी, सब ने बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई, और मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, कि पूरी कमेटी इस चीज़ पर मुत्तफ़िक है कि आज जो हिंदुस्तान की हमें शक्ल दिखाई दे रही है, और ये आवाज़ें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं, कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है, और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। और दोनों में ज़मीन और आसमान का, दिन और रात का फ़र्क है। एक नंबर 2, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डुवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं, और उसके गिर्द घूम रही है। और उसमें कई किरदार हैं, लेकिन उसके 3 नुमाया किरदार जो हैं वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डोवाल हैं। हम इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि कल के इस सफारती शिकस्त के बाद, और जिस तरह आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स का तज़किरा हो रहा है, वायलेशंस का, और आपने देखा कि कल कर्फ्यू के बावजूद जुमे की नमाज के लिए लोग बाहर निकले, मस्जिदों को ताले थे, लेकिन फिर भी बाहर निकले और लोगों ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। ख़वातीन और बच्चों को, मासूम बच्चों को लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ था, और उन्होंने जो इक़दामात हैं उसको मुस्तरद किया, जानते हुए कि कर्फ्यू का समा है, कर्फ्यू नहीं उठाया गया। तो ये एक झलक है उन जज्बात की जो जब कर्फ्यू हटेगा तो सामने आ सकते हैं, उनका इजहार। चुनांचे कमेटी इस नतीजे पे पहुंची है कि हम इंटरनेशनल अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, और हम बर वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना चाहते हैं कि हमें उनकी नीयत पर शक है और उनके इरादों से हम वाकिफ है, और उसके लिए इंशाअल्लाह कौम तैयार है और पाकिस्तान के इदारे उसके लिए तैयार हैं। ये भी फैसला किया गया कि हमें अपने लॉबिंग एफर्ट को मजीद बढ़ाना होगा, अपनी कोशिशों को मजीद तेज करना होगा अपने मकासद हासिल करने के लिए, और उन जुर्रतमंद लोगों के हौसलों को बुलंद रखने के लिए जो निहत्ते जो इस बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं आज 2 अहम फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स करता हूं इस नए चैलेंज को सामने रखते हुए। नंबर 1, मैंने फैसला किया है
کہ اس ایفرٹ کو تقویت دینے کے لیے فورن آفس میں ہم ایک کشمیر سیل تشکیل دے رہے ہیں. مین پاور بڑھانی ہوگی, ایفرٹ بڑھانا ہوگا, اور ایک فوکسڈ اپروچ ہمیں لے کر آگے بڑھنی ہوگی. اور اس پر میں فورن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں, اور میں ان سے کہوں گا کہ پورا اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ مرتب کریں اور میرے سامنے رکھیں فار اپروول. نمبر 2, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے کی کیپٹلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور وہاں اپنی ایمبسیز کے اندر ہم ایک کشمیر ڈیسک تشکیل دیں گے. یہ جو ہمارا ایفرٹ ہے, ہر ایمبسی میں ہمارا ایک فوکل پرسن موجود ہو اس ایفرٹ کو اور اس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کو آگے لے کر چلنے کے لیے. ایوالونگ سچویشن ہے, سچویشن پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, اور حسب ضرورت ہم انشاءاللہ ملتے بھی رہیں گے اور مشاورت کرتے رہیں گے. ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا عسکری پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ DGI-SPR کیونکہ ہمارے اداروں کی نمائندگی فرماتے ہیں, عسکری پہلو پر یہ کچھ مناسب سمجھتے ہیں, کہنا چاہیں گے. فلور از یورس. تھینک یو ویری مچ سر. جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پچھلے چند دنوں سے ڈیولپ ہوئی ہے, تو اس کا لنک جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے. آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی انڈین آرمی کمانڈرز کی, جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک جیل کی صورت میں ہے. ادھر تقریباً ہر گھر کے دروازے پہ انڈین فورسز جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل کور انہوں نے دیا ہوا ہے, تو ایز آف ناؤ تو شاید دنیا کو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا, لیکن جیسے ہی اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ وائلنس بڑھے گی. جو ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا رسپانس آئے گا. تو جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا, اور جو اسٹیٹمنٹس آپ انڈین آرمی کمانڈرز کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اکراس LOC انفلٹریشن ہو رہی ہے یا اٹیمپٹ ہو رہا ہے, یا کچھ فالس فلیگ آپریشنز پلوامہ کی طرح وہ کر سکتے ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر LOC کے بعد پاکستان کی طرف کوئی ایکشن کر سکیں. تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مسلح افواج جو ہیں وہ تیار ہیں. LOC کے اوپر فورسز پہلے سے بھی موجود ہیں. جتنی ضرورت تھی سیف گارڈز کے لیے ان کو ری انفورس کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سپورٹ سے افواج پاکستان اس کا بھرپور جواب دیں گی. جہاں تک فالس فلیگ آپریشن کا تعلق ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, فارن منسٹر صاحب نے بھی کہا, جتنی فورسز انڈیا کی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں نیئر 900,000, ان کی موجودگی میں, اور اسپیشلی لائن آف کنٹرول سے آن ورڈ ان کے جو اپنا ڈیفینسو سسٹم ہے لیئرڈ, اگر ان کے مطابق کوئی ایک بندہ بھی پار کرتا ہے تو پہلے تو یہ ان کا فیلئر ہے. دوسری بات یہ کہ جس قسم کے حالات ہیں, جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے دنیا کی نظر میں آ رہی ہیں, تو ایسا کوئی بھی ایکشن اگر پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے انڈیویجولی یا کسی اور طریقے سے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اور کشمیر کو سے غداری ہوگی. پاکستان کسی بھی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو موٹیو ہے, جو کشمیر کاز ہے, اس کو نقصان پہنچے. تو اس پروپیگنڈے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی LOC کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے یا کوئی ایکشن ایسا مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے. آپ کی سپورٹ سے فوج پاکستان انشاءاللہ بھرپور دفاع کریں گی اور کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. فیو کوئک کوسچن جی, ایک سوال پر بندہ جی. متین صاحب, ون کوسچن جی پلیز. جی شکریہ. DGI-SPR صاحب سے سوال ہے, چونکہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس مسلح افواج کے پاس ہیں. کل اگرچہ کہ وزیر خارجہ صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ یہ جو کوئی بھی کارروائی لائن آف کنٹرول کے علاوہ جو انہوں نے اسٹریٹجک اسٹرائک کی بات کی ہے, اپنی ہتھیار استعمال کرنے کا بالکل انہوں نے واضح کر دیا.
اس کے اوپر کیا رسپانس ہے؟ ہماری کیپیبلٹی ہے اگر کوئی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ وزیر خارجہ صاحب ایک متین صاحب پلیز سب کے پاس جانا نہیں پلیز. دیکھیں کل ان کے راجناتھ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے جو سین کنٹریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتی. اٹس اے ویپن آف ڈیٹرنس اینڈ پولیٹیکل چوائس. لیکن یہ جو ایشو انہوں نے ریز کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی اور ہمارا اسٹیٹ لیول پہ یہی ہے کہ کشمیر کی جو ڈسپیوٹ ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. وی آر ٹو اسٹریٹجیکلی کیپیبل کنٹریز جس میں کنونشنل وار کی اسپیس نہیں ہے, لیکن جس طرف انڈیا جا رہا ہے تو یہی تو ایشو دنیا کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو. تو سمجھدار ممالک اس کی بات نہیں کرتے, انہوں نے بات کی ہے, لیکن دیر از اے ریالٹی, دیر از اے سچویشن. تو یہ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ انٹروین نہیں کرتے, اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, اٹ از ناٹ این ایشو آف ٹیریٹری, اٹ از ناٹ این ایشو آف. آج کل سب سے زیادہ ایشو جو ہے ہیومن رائٹس کا ہے. جب دنیا کو پتہ لگے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور 2 ایٹمی ممالک ہیں, ان کے درمیان یہ ٹینشن بڑھے گی تو ویئر ول اٹ لیڈ ٹو. تو وی آر اے رسپانسبل کنٹری, ہمارا ایک اسٹیٹ سٹانس رہا ہے. وی ڈو ناٹ وش ٹو ٹاک اباؤٹ دس. انہوں نے اس پہ بات کی ہے تو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں کیا رول انہوں نے ادا کر. چائنا ٹی وی. شاہ صاحب, ایک تو پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی کی اچیومنٹ کا کرائٹیریا ذرا پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیں کہ اگر جو سیکورٹی کاؤنسل کا جو آؤٹ کم ہے اس میں اگر جو کشمیر کی انیکسیشن ہے یہ انڈو نہیں ہوتی اور جو پوسٹ ویو آف دا سیناریو ہے وہ انڈیا ریٹین کر جاتا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کنسرنس کی بات نہیں کر رہا, وہ سچویشن انڈو نہیں ہوتی, تو پھر پاکستان کدھر ہوگا؟ اور جو ہم نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے یہ بتایا جائے کتنے جو فورمز ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے کنسرنس نہیں, جو انڈین ایکٹ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے انڈو کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. اور پاکستان نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا ہے, اس کی بھی جو ٹرانسکرپٹ آئی ہے ہمارے سامنے اس میں تو یہ چیز آئی ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو بائلیٹرلی ڈیل کریں دونوں ملک. اس میں یہ بات کہا ہے کہ ہم میڈیٹ کریں گے, ہم آربیٹریٹ کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر نہ سمجھ پائیں تو اور بات ہے, لیکن کل اتنی بڑی پیش رفت ہے جس کا کہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے. اگر کنسنسس نہ ہوتا تو یہ اجلاس نہیں ہونا تھا. اگر ایک کوئی بڑی طاقت اس میں رکاوٹ بن جاتی تو یہ نہیں ہونا تھا. اور ہندوستان نے کوشش کی حد الوسع, اور میں ابھی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے کس کس طاقت سے کیا کیا رابطے اور کیا کیا انہیں کہا. یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے. لیکن ان کے نقطہ نظر کو مسترد کیا گیا, پاکستان کے 13 اگست کے خط کو اہمیت دی گئی اور اجلاس منعقد ہوا, اور اس میں کنسرنس اور کانسٹنٹ مانیٹرنگ اینڈ آبزرویشن آف دا سچویشن جو کہ ایوالونگ ہے اس کا تذکرہ ہوا. دوسرا آپ کا سوال کا جز کیا تھا, اگر ریپیٹ کر دیں. انڈو کرنے کی بات کسی نے نہیں کی. دیکھیے نہیں کیا آؤٹ رائٹ. جہاں تک ان کے اقدامات کا تعلق ہے, ان پر پوری کشمیری لیڈرشپ نے ان کو مسترد کر دیا ہے, پوری پاکستان کی لیڈرشپ نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور جو آج سے 4 روز پہلے ہندوستان میں آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں, آج وہاں بڑی شد و مد سے گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. آج ہندوستان میں ان اقدامات کی ان کی مخالفت میں ایک جو وہاں کی اکیڈیمیا ہے, سول سوسائٹی ہے, انہوں نے آغاز کر دیا ہے. اور 200 کے قریب نامور لوگوں نے ایک پٹیشن داخل کی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے, جس میں افیکٹڈ پارٹیز جو ہیں اپنا نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ نے سپریم کورٹ پہ پٹیشن داخل کی ہے انڈو کرنے کے لیے.
हौसले से चले मैं आपका सवाल समझ गया हूं and I will answer as I think it is appropriate in the interest of Pakistan. I do not have to respond to everything right now. Thank you. Madrasa. Public TV. Thank you very much, sir. Prime Minister साहब, आज आपने बहुत से ऑप्शंस पे गौर किया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे रिपोर्टेडली और वज़ीर कानून भी मौजूद थे. क्या आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज किया जाएगा और अगर आप या ISPR रीडिफाइन कर दे पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को? एक सवाल. देखिए, all options have been discussed और उसमें ICJ का जो एक फोरम है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ कि वह हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो किस अंदाज में जा सकते हैं, उसको अप्रोच करने का मुनासिब फोरम क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल होगा, जनरल असेंबली का इजलास होगा, क्या उनसे एडवाइजरी ओपिनियन ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती. मैं अर्ज कर रहा हूं इनकी डिस्कशंस हुई हैं और लॉ मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल साहब हमें अपना लीगल इनपुट देंगे. ये पहली नशिस्त थी. इस पहली नशिस्त में हमने सब चीजों को काबीना उसको अप्रूवल देगी तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. ये एयर वाइज राणा साहब, एयर वाइज एक सवाल था. Thank you very much. I would like to ask from ISPR सर, जो एक आपके यहाँ के ड्रीम फोर्स वहाँ पे किए जा रहा है लाइन्स कंट्रोल के ऊपर, क्या ऐसी कोई सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वेस्टर्न बॉर्डर से जो हमारी ओमान बॉर्डर की तरफ हमारी फोर्सेस हैं उनको हम दोबारा वहाँ पे उधर शिफ्ट किया जा सके, कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है? थैंक यू. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी जो कमिटमेंट वेस्टर्न बॉर्डर पे है फॉर द स्टेबिलिटी, उधर ऑपरेशंस जो है वो कंसोलिडेशन चल रहे हैं. जब ईस्टर्न बॉर्डर पे इस किस्म के हालात होते हैं तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो उस तरफ है. इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लीव द प्लानिंग टू अस कि हम इसको थ्रेट को कैसे देखेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, फोर्सेस कैसे आएंगी. द आर्म्ड फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा. और इतना आपको इत्मीनान होना चाहिए कि जो परपेचुअल थ्रेट है और जो मेन थ्रेट है हमने हमेशा से इंडिया की तरफ ही देखा है और इंडियन बॉर्डर्स की तरफ देखा है. तो व्हेन इट कम्स टू दैट स्टेज, और जैसे आपने स्टेटमेंट भी देखी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, विल गो टू एनी एक्सटेंट, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन विल बी डन व्हाइल सेफ गार्डिंग एवरीवेयर. थैंक यू. सर, राशना सियाल अब तक से जनक साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अगेन जो राजनाथ साहब का स्टेटमेंट आया था न्यूक्लियर के हवाले से, पाकिस्तान का रिस्पांस टाइम अगर इंडिया ऐसा कोई इंटरवेंशन करता है तो वो कितना होगा और इंडिया के कितने इलाके या शहर हमारी हिट लिस्ट पे हो सकते हैं? मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस डोमेन में आप बातचीत कर रही हैं वो पीछे, ये डोमेन बहुत सीरियस है और ये बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल की है. इसकी बातचीत जो है इट्स टू अर्ली. उन्होंने एक बात की है वो अपने लेवल पे है, बट यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर आर्म्ड फोर्सेस एंड द कैपेबिलिटीज. थैंक यू. I work for the Japanese news agency. My question is from both Foreign Minister and General Sir. Do you see any significance in the fact that the Indian Defence Minister has issued the statement yesterday from Pokhran, where the nuclear tests were carried out in 1974 and 1998? जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वजीर दफा ने कहा. इसमें कोई शक नहीं कि आपकी कामयाब साक्षात्कार के बाद का जो तारीखी दिन था, इसके बाद क्या देखा जाए कि वो निश्चित खत्म हो गई है, उसका फॉलोअप होगा, और अगर सिचुएशन नहीं होती तो क्या आप दोबारा लिखेंगे कि इसी को कैरियर दोबारा किया जा सकता है? इसी थोड़ा सा देखिए, अब बहुत डिपेंड करता है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन.
ग्राउंड सिचुएशन को इस वक्त दुनिया देख रही है और तशवीश और बड़े मुतफक्कर है दुनिया कि क्या होता है। लोगों ने मुतालबे शुरू कर दिए हैं कि कर्फ्यू उठाया जाए, लोगों ने मुतालबे शुरू कर दिए हैं, OIC ने मुतालबा किया है, दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मुतालबा कर रही हैं। ठीक, अब अगर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी सामने आती है तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम पे पाबंदी तो नहीं है, कोई कतगन तो नहीं है कि हम कहां कब और किस इदारे से रजू करें, हम सब ऑप्शंस रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और अर्ज कर दूं, जहां तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, ये बायलैटरल इशू नहीं है, ये तो दुनिया के ज़मीर की आवाज है और जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं उनकी जो अपनी वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर उसकी एक खास अहमियत है, तो दुनिया को उसके बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए। और खामोश रहना आज इन वाकयात के बाद जो हमें खबरें मिल रही हैं, ये मुजरमाना गफलत होगी। सवाल रिपीट ना करें तारिक साहब जी, लास्ट 2-3 क्वेश्चन तारिक साहब, हम न्यूज़ आ रहे हैं, सवाल रिपीट ना करें। फारूक साहब, आपसे सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है इस्लामी काउंसिल में, तो हमारे पास क्या वो जो 370 और 55 है उससे हम मौका क्या आप समझते हैं कि उससे आगे बढ़कर हमारा होगा मुताबिक इसके अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, और क्या हम इसके लिए OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स या समिट लेवल पे जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तो 370 आर्टिकल को कभी अहमियत ही नहीं दी, तो उनके लिए अहमियत होगी, हमारे लिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए तो अहमियत है एक मुस्तकिल हल की, और वो हल जो जिसका भारत पाबंद है अपनी करारदादों के जरिए, सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जिसकी वाशगाफ अल्फाज में उनके वजीर आजम नेहरू कहते रहे हैं, उनके जो सफारतकार हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो देते रहे हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वी आर लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन। आर्टिकल 370 हमारी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, डेमोग्राफिक चेंज, और उस डेमोग्राफिक चेंज के जरिए एक जो जेनोसाइड को करने की कोशिश की जा रही है कि एक अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जाए, बिल्कुल उस पर हमारी राय है और हम उसका इजहार कर रहे हैं। और उस के जरिए जो एक पॉलिटिकल एक नया मैनूवर करने की कोशिश की जा रही है और पूरी कश्मीरी क़यादत को जो एक कोने से लगा दिया जा रहा है, उस पर हमारी राय है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, खालिद साहब, एक्सप्रेस। एक चीज क्लियर कर दें कि कल जो इजलास हुआ, क्या उसके बाद ये क्लोज सेशन हो गया, कल उसके बाद हम कहीं और नहीं जा सकते? ये अभी जवाब दे दिया भैया इसका। जो B5 ममालिक थे उसमें अमेरिका और फ्रांस का क्या किरदार था, क्लियर कर बता दें कि क्या उन्होंने हमारी फेवर की? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं पहले अर्ज कर चुका कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ये कोई गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात नहीं है। ये तो आप खूब, मैं समझ नहीं, अभी तक मैं शायद आप उसकी अफादियत और अहमियत को अभी तक सिंक नहीं कर पाई हमारे में। देखिए, एक मैं अर्ज करूं, मैं आपका बहुत शुक्रिया जो आपने पाकिस्तान के मीडिया ने किरदार अदा किया, लेकिन मैं आपको एक और रेफरेंस देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें सारे कोई मोदी के हक में तो नहीं है लोग, लेकिन जहां हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आता है पूरा मीडिया एक दिखाई देता है, तकसीम दिखाई नहीं देती स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर। सो मैं तसबस्ता गुजारिश करूंगा आपसे कि जहां पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उस पर आप वही किरदार अदा करेंगे जो वो कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, शिराजी साहब। और शिराजी साइकिल टीवी से कृषि साहब, पहला सवाल आपसे यही सवाल है कि अजीत दोवल का आपने नाम लिया, इंडियन मीडिया उसको हीरो बना के पेश कर रहा है, अभी सी भर्ती, और कहा जा रहा है कि उसको हीरो बना के पेश कर रहा है, अभी सी भर्ती,
اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اسے خوفزدہ ہے. جنرل صاحب ٹویٹ کے حوالے سے بات کریں تو ٹویٹر پہ کچھ ایسے لوگ جن میں سابق سفیر پاکستان کے ہیں حسین حقانی صاحب, اس طرح کے لوگ ہیں جو مسلسل اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی ٹویٹر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا یہ بھی قومی سلامتی کا ایشو ہے, اور یہ کچھ گروپ ایسا لگ رہا ہے کہ پپڑ سا گروپ ہے جو مسلسل ہر جو آپ کا ٹویٹ آتا ہے یا قریشی صاحب کا اس کو ری ٹویٹ کر کے اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں جو اداروں کے خلاف کی جاتی ہیں. پہلے آپ نے پوچھا کہ اس بیان کے بعد سے کچھ شاید پاکستان آرمڈ فورسز ہماری کیپیسٹی کیپیبلٹی از گڈ انف ٹو ٹیک کیئر آف اینی تھریٹ فرام ایسٹرن بارڈر, بی ریسٹ ایشورڈ. اور آپ نے یہ 27 فیبرری کو دیکھا بھی, اور شوڈ دے فیل لائک ٹیسٹنگ آر ریزالو اگین دے آر موسٹ ویلکم, لیکن سینٹی میں ان کو رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ بہت لمبا پروسیس ہے, اٹس ناٹ این ایونٹ. آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے افواج پاکستان ہر قسم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ول بھی رکھتی ہیں اور ریزالو بھی رکھتی ہیں. دوسرا یس, ہمیں اس کا ادراک ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کچھ ایسا انفلوئنس ہے کہ جو ہمارے پاکستانی, بلکہ میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے انڈین پروپیگنڈا کا جواب دیا ہے اس کو ٹوٹل آؤٹ پلے کیا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے بہت سارے اکاؤنٹس ٹویٹر اور فیس بک پہ جو کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کو ڈاؤن کیا جاتا ہے, تو وہ ہم منسٹری آف کمیونیکیشن کے ساتھ مل کر آئی ٹی کے ساتھ مل کر کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اس میں بہتری آئے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ ہماری اسٹیٹمنٹس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کا رسپانس دیتے ہیں, تو آئی تھنک آئی لیو اٹ ٹو یو اینڈ یور ججمنٹ. جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ کشمیر کسی ایک انڈیویجول کا, ایک پارٹی کا, ایک ادارے کا کاز نہیں ہے, یہ ہمارا نیشنل کاز ہے. جو شخص اس کاز میں ڈفرینٹ وائس دیتا ہے تو اس کی کردار کے اوپر جو کمنٹ ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تھینک یو. قوم کو ایک سیکنڈ, قوم کو ہوشیار رہنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری صفوں میں میر جعفر میر صادق نہ ہو. ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, چاہے ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں, ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ لوگ رکھ رہے ہیں. اور میں آخر میں پورے فارن آفس کو, ان کی ٹیم, فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہے, ڈی جی یو این تشریف فرما ہے, ڈی جی ساؤتھ ایشیا تشریف فرما ہے, میں ان کو اور نیو یارک کی ہماری جو مشن ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر ملیہ لودھی اور ان کی ٹیم جنہوں نے دن رات ایک کیا, میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا اور ان کے ایفرٹس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہوں گا. اور الحمدللہ یہاں جو آپ یکسوئی دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے. شکریہ. شکریہ جی, تھینک یو.